آپ کو پتا ہے ابھی تک پوری دنیا میں 2 جنگیں ہوئی ہیں، پہلی جنگ جنگ دوم اور اب تیسری جنگ بھی ہونے والی ہے۔ کس وجہ سے ہوگی، کیوں ہوگی، اس کے کیا ایفیکٹس ہوں گے، اس کے کن وجوہات کی بنا پہ یہ جنگ ہونے جا رہی ہے، تھرڈ ورلڈ وار کمنگ۔ چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویلکم ٹو MT Reacting اینڈ لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو۔ عالمی جنگ کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، لیکن ہم لوگوں کو ابھی تک اس کا احساس تک نہیں ہے۔ ایک ایسی خوفناک عالمی جنگ جس کا ذکر تینوں ابراہیمک ریلیجن کے اندر یعنی جیوز، کرسچینٹی اور اسلام تینوں کے اندر موجود ہے۔ ایک ایسی جنگ جس کے بارے میں 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے امت کو بتا دیا تھا کہ یہود و نصارہ یعنی یہودی اور کرسچن اور منافق مسلمان یہ سب ایک طرف ہو جائیں گے اور مسلمان حق کا ساتھ دینے والے ایک طرف۔ اور آج ہماری آنکھوں کے سامنے یہود و نصارہ کا اتحاد نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت کے اندر نیٹو کی صورت اکٹھا ہو چکا ہے، جس نے ہر ممکن کوشش کی کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر اتنا کمزور کر دے کہ یہ کبھی بھی اکٹھا ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں، کبھی ملکی مفاد کو لے کر، تو کبھی مسلک کو، تو کبھی نسل پرستی کو لے کر۔ لیکن اللہ کا وعدہ اور نبی کی پیشن گوئی ہر صورت سچ ہونا ہی ہے، اس کو کوئی چاہ کر بھی نہیں ٹال سکتا۔ قطر پر حملے کے بعد اب دوحہ قطر کے اندر تمام بڑے مسلم ملک اکٹھے ہو کر اپنے مسلم نیٹو اتحاد بنانے پر تیزی سے کام کر رہے ہیں، یعنی سیم وہی پیشن گوئی اب بہت جلد پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، جہاں پر ایک طرف یہود و نصارہ کا اتحاد نیٹو کی صورت موجود ہے تو دوسری طرف مسلمانوں کے نیٹو کا اتحاد، اور بہت جلد یہ اتحاد تیسری عالمی جنگ کو شروع کر سکتا ہے۔ یہودی اور کرسچن قومیں اس جنگ کی مکمل تیاری کر چکے ہیں، اور آپ کو ایک سیکرٹ بات بتاتا چلوں کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نیتن یاہو خود حماس کو سیکرٹ فنڈنگ بھی کیا کرتا تھا۔ ملین آف ڈالرز اس نے حماس کو خفیہ طور پر ہر مہینے بھیجے، تقریباً $35 ملین، تاکہ حماس اپنے آپریشن کو جاری رکھ سکے۔ حماس جان بوجھ کر اسرائیل پر حملہ کرے اور یہ مظلوم بن کر پورے فلسطین کو قبضا سکیں اور دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ہم تو صرف اپنا سیلف ڈیفنس کر رہے ہیں۔ اور یہ باتیں میں صرف ہوا میں نہیں کر رہا، بلکہ اس کا پراپر ثبوت موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی خفیہ انفارمیشن پبلکلی طور پر اویلیبل نہیں ہوتی۔ ایمیزون پرائم پر کچھ ہی ٹائم پہلے ایک نئی فلم آنے والی تھی جس کا نام تھا بی بی فائلز، اور یہ فلم نیتن یاہو کی پرسنل لائف پر بیس کرتی تھی، لیکن اس بندے نے اس سیریز کو کینسل کروا دیا۔ اور ایسا اس لیے کیونکہ اس فلم کے اندر یہ دکھایا گیا تھا کہ یہ بندہ کتنا بڑا رن مرید ہے، اس کے آدھے سے زیادہ لائف کے فیصلے یا پولیٹیکل فیصلے اس کی بیوی خود لیتی ہے، اور اس کی بیوی حد سے زیادہ شراب پیتی ہے، اور اس کو مہنگے گفٹ بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور یہ بندہ یعنی نیتن یاہو کئی قسم کے سیکس سکینڈلز کے اندر اور کرپشن کیسز کے اندر بھی ملوث ہے، اور اس کا ٹرائل بھی چل رہا ہے۔ لیکن ہر بار یہ کوئی نئی جنگ چھیڑ کر اس مقدمے کو فیس نہیں کرتا کہ جنگ کی صورتحال کے اندر میں کیسے اپنے مقدمات کا سامنا کر سکتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ ان سکینڈلز میں سے ایک کرپشن سکینڈل اس کا حماس کو فنڈ کرنے سے بھی متعلق ہے، جہاں پر اس کے باقاعدہ سگنیچر بھی موجود ہیں۔ سو ظاہر ہے کہ یہ کچھ بھی کر لے، جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ ڈاکومنٹیشن کے مطابق جو کچھ بھی ہوگا وہ بالکل سامنے آ جائے گا۔ اور ان ڈاکومنٹس کے مطابق $35 ملین کی اماؤنٹ ہر مہینے بھیجی جاتی رہی، جو کہ کل ملا کر $1 بلین سے زیادہ کی رقم بنتی ہے۔ فلم کی کہانی کے مطابق یہ پیسہ قطر کے تھرو سوٹ کیسز کے اندر بھر کر حماس کو بھیجا جاتا تھا، اور ان پیسوں کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف سے ویسٹ بینک ہے جو کہ خاموشی سے بیٹھا ہے اور اسرائیل کو نہیں چھیڑتا، تو دوسری طرف غزہ کے اندر ہے حماس جو کہ لڑاکا ہے اور اسرائیل کے اس قبضے کے خلاف ہے، اور ہر صورت اس کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہے۔ اب اسرائیل نے جان بوجھ کر حماس کی مدد کی، ان کی فنڈنگ کہہ کر یا پھر ڈیمیج کنٹرول کہہ کر کہ ہم نے تمہارا جو نقصان کیا یہ اس کی مدد ہے۔ پر دوسری طرف ان کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی حماس کو موقع ملے گا یا پھر ان کو چھیڑا جائے گا تو یہ اسرائیل پر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور اس کے بعد اسرائیل کو موقع مل سکے گا کہ وہ سیلف ڈیفنس کے نام پر پورے فلسطین کو قبضانے اور گریٹر اسرائیل کی شروعات کر سکے گا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کو یہ موقع مل گیا اور سب کچھ ویسے ہی ہوا۔ اور اب وہ گریٹر اسرائیل بنانے تک نہیں رکنے والا، اور اس گریٹر اسرائیل کی شروعات مسجد اقصی کو شہید کر کے یا پھر گرا کر کی جا رہی ہے۔ حالیہ کنفرم رپورٹس کے مطابق مسجد اقصی کے نیچے درمیان سے ایک ٹنل کھودی جا رہی ہے، اور یہاں پر مسلسل کھدائی جاری ہے تاکہ اس مسجد کی بنیادوں کو اتنا کمزور بنایا جا سکے کہ کسی حادثے یا پھر آرٹیفیشل زلزلے کے نتیجے کے اندر یہ خود بخود گر جائے، اس کو گرانا نہ پڑے، اور یہ دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ہم نے تو مسجد اقصی کو شہید نہیں کیا بلکہ یہ خود حادثاتی طور پر گر گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو قطر پر حملے کے بعد اسرائیل کے دورے پر ہیں۔ دورے کے دوسرے دن اسرائیل میں امریکی سفیر مائک حقابی کے ساتھ مسجد اقصی کے نیچے کھودی گئی متنازع سرنگ کا دورہ کیا، دیواریں گریا بھی گئے۔
नितन याहू के साथ खड़े होकर ताल मोदी इबादत की, दुआएं मांगी, एक यादगारी किताब पर दस्तखत किए। ऐन उस वक्त मुस्लिम और अरब हुक्मरान कतर की हिमायत में दोहा में जमा है। और दूसरा मकसद मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाई करने का ये है कि इन लोगों का मानना है कि मस्जिद अक्सा की जगह पर हैकल सुलेमानी मौजूद था, जो कि टाइटस नामी रोमी बादशाह ने दूसरी मर्तबा यरूशलेम पर हमले के दौरान तबाह कर दिया था। और इसी हैकल सुलेमानी के तबाहशुदा मलबे के नीचे मुमकिन तौर पर इनके कबाला जादू की असल किताबें और इसके अलावा ताबूत सकीना भी मौजूद हो सकता है। और इसके अलावा भी इनकी कई मशहूर मुकद्दस तरीन निशानियाँ और इसके अलावा कई नवादरात भी इसके नीचे दफन हो सकते हैं। और तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी को बनाने से पहले इन्हें ये सब कुछ तलाश करना है, जिसकी खुदाई मुसलसल जारी है। और फिर इसके बाद अगला मरला होगा लाल बच्चिया की कुर्बानी, और फिर इसके बाद मस्जिद अक्सा को गिराकर ये हैकल सुलेमानी को तीसरी मर्तबा तामीर करेंगे। हदीस मुबारक के अंदर एक आलमी जंग हरमद्दून का या फिर मलहमतुल उज़्मा का जिक्र आता है, जिसके मुताबिक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रोमी फौजें यानी आज के दौर का नेटो, जिसके अंदर अमेरिका और यूरोप शामिल है, मुसलमानों के साथ मिलकर एक मुआहदा करके एक मुश्तरका दुश्मन से लड़ेंगे। और हदीस मुबारक के अल्फाज के मुताबिक जो आज के दौर के अंदर मुमकिन तौर पर रशिया, चाइना या तुर्की कोई भी हो सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि तुर्की तो एक मुसलमान मुल्क है, इसके बारे में आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ हो सकता है या मुसलमानों के इत्तेहाद के खिलाफ जा सकता है। लेकिन तुर्की के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं कि मुस्तकबिल के अंदर यहाँ पर कोई ऐसी लिबरल या फिर ऐसी अमेरिका नवाज हुकूमत आ सकती है जो कि जर्मनी की तरह पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत का खौफ देखे, क्योंकि आज भी तुर्की की आधी से ज़्यादा आबादी वेस्टर्न और लिबरल सोच की मालिक है, ख़ास तौर पर साइप्रस के अंदर। और वैसे भी हदीस मुबारक के अंदर कुर्बे क़यामत से पहले कुफ्तनतुनिया की तबाही का जिक्र मिलता है, यानी तुर्की का। और तीसरी वजह है कि नेटो इत्तेहाद मिलकर इस अजीम सल्तनत को, जो कि इनकी रोमी हुकूमत का सैकड़ों सालों तक कैपिटल था, इसको वापस लेना चाहते हैं। और इसीलिए आपने देखा कि यूरोप मिलकर नेटो के इत्तेहाद से तुर्की को निकालना चाहता है। और इसके अलावा कुछ ही अर्सा पहले आपने देखा था कि तैयब उर्दवान के खिलाफ भी बगावत हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल ये कंफर्म नहीं कर रहा कि ये तुर्की हो सकता है, बल्कि ये चाइना और रशिया भी हो सकते हैं, वल्ला आलम। मगर सबसे अहम बात यह है कि इस मुस्लिम लश्कर की क़यादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे, जिनके पीछे तमाम मुस्लिम उम्मत इकट्ठी होगी। और इस जंग को कहा गया है मलहमतुल उज़्मा, मलहमतुल कुबरा या फिर जंग हरमद्दून। हदीस मुबारक में बयान होता है कि जंग हरमद्दून के अंदर अल्लाह ताला रूमी इत्तेहाद और मुसलमानों को मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ फतह देगा। लेकिन इस फतह और कामयाबी के बाद रूमी या फिर क्रिश्चियन मुल्क अपना असल चेहरा दिखाएंगे और मुसलमान और रोमियों के अंदर एक इख्तलाफ पैदा होगा। और यही इख्तलाफ एक बहुत बड़ी जंग को शुरू करेगा, जिसको जंग हरमद्दून या फिर मलहमतुल उज़्मा या फिर मलहमतुल कुबरा कहा गया है। इस खूनखार जंग के अंदर यहूदी भी क्रिश्चियन इत्तेहाद के साथ हो जाएंगे, यानी एक तरफ तमाम कुफार मुसलमानों को ख़त्म करके इनका नाम व निशान मिटाना चाहते होंगे, तो दूसरी तरफ मुसलमान यहूद व नसारा के वजूद से सरजमीन को पाक करना चाहते होंगे, यानी आप इसको ग़ज़वा खंदक पार्ट 2 कह लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह जंग इतनी शदीद होगी कि जिसके बाद ऐसी लड़ाई दुनिया ने कभी नहीं देखी होगी। परिंदे जब इस जंग के ख़त्म होने के बाद लाशों के ऊपर से गुजरेंगे तो थक कर गिर जाएंगे, यानी इतनी ज़्यादा लाशें होंगी कि ख़त्म ही नहीं होंगी, ख़ानदानों के ख़ानदान ख़त्म हो जाएंगे। ये जंग शाम के इलाके के अंदर होगी, दमिश्क या फिर इसके आसपास के मैदानों के अंदर। और आज भी आप देख लें कि दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों के लिए ये एक प्ले ग्राउंड बन चुका है। दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें यहाँ पर अपनी पावर को शो करवाने की कोशिश कर रही हैं। मलहमतुल उज़्मा के बाद मुसलमानों को फतह मिलेगी और आखिरकार इस्लाम का परचम फिर से बुलंद होगा। यहूदी कौम शिकस्त खाकर बचकर एक गरकत नामी दरख्त के अंदर पनाह लेंगे, लेकिन मुसलमान इनको वहाँ भी चुन चुन कर कत्ल करेंगे। और फिर इसके बाद ज़हूर होगा दज्जाल का, और इसके मुकाबले में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे और आखिरकार मुसलमानों की आलमी क़यादत और अमन कायम होगा। अब आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हम लोग मुसलसल जंग की सूरत हाल के अंदर हैं। इसराइल अमेरिका एक बड़ी जंग की तैयारी कर चुके हैं और मुसलसल मुसलमान मुल्कों पर हमला करके इनको उकसा रहे हैं, जैसा कि इन्होंने हमास को किया, ताकि फिर से अपने सेल्फ डिफेंस के नाम पर अरब इसराइल वॉर की तरह इनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दें, जैसा कि इन्होंने हाल ही में इराक, शाम, लीबिया और इसके अलावा यमन का भी कर दिया है। और दूसरी तरफ इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुस्लिम उम्मत को होश तब आया जब खुद अपने घर पर हमला हुआ। आप अंदाज़ा करें कि 2 साल से गजा के बच्चे भूख, खौफ, दहशत से तड़प रहे हैं, बेघर हैं, लेकिन किसी को ख्याल नहीं आया कि इन बेचारों की मदद के लिए भी कोई इत्तेहाद बनाकर ताकत से इसराइल को रोक सकें। क्या आप जानते हैं कि पिछले जुमे गजा के अंदर तारीख का सबसे मुख्तसर तरीन खुतबा दिया गया, जिसके अंदर इमाम साहब ने एक तबाह हाल मस्जिद पर खड़े होकर लोगों से कहा कि ए लोगों, मैं भूखा हूँ, कमज़ोर हूँ, मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं है और मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि आपका हाल भी मेरी तरह का ही है। आप लोगों में भी मेरी नसीहत सुनने की ताकत नहीं है, लिहाजा सब खड़े होकर सफ़ें दुरुस्त कर लें। आप ज़रा एक लम्हे के लिए इन लोगों की तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें।
پر افسوس اس بات کا ہے کہ جب سعودیہ کے اوپر سے گزر کر اسرائیلی میزائل قطر دوحہ تک پہنچے تو ان لوگوں کو خیال آ گیا کہ اب ہمیں بھی مل کر کچھ کرنا ہوگا۔ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ مل کر پہلی بار 50 سالوں کے اندر میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کر لیا ہے، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے، جس کے مطابق پاکستان پر حملہ سعودیہ پر حملہ، جبکہ سعودیہ پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ اب اس خبر کے بعد اسرائیل تو دکھی تھا ہی، لیکن لیکن ہم سے زیادہ دکھی دو اور لوگ تھے۔ اور اسی حملے کے بعد قطر نے تمام مسلم ملکوں کو بلا کر مسلم نیٹو بنانے کا اعلان بھی کر دیا۔ پر اس اتحاد کے بعد یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ آخری جنگ عظیم کا وعدہ بہت جلد سچ ہونے والا ہے۔ دنیا باقاعدہ طور پر کفر و شرک اور حق کے دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو چکی ہے۔ ہر یورپین ملک اس جنگ سے پہلے اپنے خفیہ بنکر تیار کر رہا ہے۔ اسرائیل مسلسل غرقت کے درخت لگا کر لال بچہ کی قربانی اور مسجد اقصی کو شہید کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس کے بعد اس کے مطابق تیسری مرتبہ وہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرے گا، جس کے بعد ان کے مطابق دجال کا ظہور ہوگا، اور ان کے مطابق ہیکل سلیمانی کے اندر وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی جگہ یا پھر ان کے بیٹھنے کی جگہ کا پتھر یہاں پر لا کر رکھیں گے، جو کہ اس وقت برٹش پارلیمنٹ کے اندر ایک چرچ کے اندر رکھا ہوا ہے، اور برطانیہ بھی نیٹو اور اسرائیل کا پکا اتحادی ہے، اور ان کے مطابق وہ اسی پتھر پر لا کر دجال کی تاج پوشی کریں گے، اور پھر اس کی قیادت کے اندر وہ اپنی عظیم سلطنت یعنی گریٹر اسرائیل کو پھر سے بنائیں گے، اور یہ سلطنت پوری دنیا کو کنٹرول کرے گی۔ ان تمام حالات کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت جو بھی ہو رہا ہے دراصل اسی دجال کی آمد کے لیے ہو رہا ہے۔ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جن کو اگر الائن کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہمیں اسی جنگ عظیم کی طرف لے کر جا رہی ہیں، جس سے ہم ابھی تک بے خبر ہیں، پر ہمارا دشمن نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے۔ تو دوستو، آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ اصل مسئلہ ہے کیا، اصل کہانی ہے کیا۔ جس تیسری جنگ کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی تھی وہ ان قریب ہونے والی ہے، اور وہ ہو کے رہے گی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو دیکھیں اسرائیل جو حرکتیں کر رہا ہے، اس نے آج تک فلسطین میں جو کچھ بھی کیا، ساری مسلمت امہ جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں وہ سارے وہ بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہیں، لیکن اب وہ جاگے ہیں تھوڑا سا، جب وہ پتہ نا آگ اپنے گھر تک آ گئی ہے تو اب وہ جاگے ہیں۔ سعودیہ نے اسی وقت بھاگ کے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ ایٹمی قوت ہے، تو ابھی تک یہ انہوں نے پہلے بھی مطلب بڑی زبردست قسم کی یہ جو جنگی حالات بنے تھے، انہوں نے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا، تو یہ کہ ایٹمی قوت ہے تو ہمیں اس کے ساتھ اتحادی بن جانا چاہیے، کل کو اگر ہم پہ حملہ ہوا تو ہم پہ حملہ پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا، پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے تو سعودیہ پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ دیکھیں جو بات کی گئی تھی، سارے مشرقین ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، جو مسلم ممالک ہوں گے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، لیکن یہ دیکھیں اب قطر نے جیسے کہ کہا کہ جی اگر نیٹو بن سکتا ہے تو ہم مسلمان اپنا نیٹو کیوں نہیں بنا سکتے، ہم مسلمان سارے اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے۔ یہ چیز ہے، یہ چلیں کوئی نہیں، وہ کیا صحیح، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، چلو ڈر کی وجہ سے صحیح، چلو اکٹھا ہونا تو سٹارٹ ہوا، اتحادی بننے تو سٹارٹ ہوئے، لیکن پہلے تو یہ سارے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ جنگ ادھر لگی تو ہمیں اس سے کیا، لیکن اب ان کو یہ تو اندازہ ہوا نا کہ ہم مسلم ممالک کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کو پتہ یہ مختصر سا ایک قصہ تھا، اور یہ ایسا ہو کے رہے گا، جو کچھ بھی ہم نے ویڈیو میں دیکھا، یہ ساری کی ساری تیاری گریٹر اسرائیل، اس لیے گریٹر اسرائیل کو بنانے کے لیے اور دجال کو لانے کے لیے، یہ سارا کچھ بیسیکلی نا صرف اسی ایک ریزن کی وجہ سے ہو رہا، اور اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہے۔ جو بھی مین مدعا ہے وہ سارا یہ گریٹر اسرائیل بنے گا، دجال کا ظہور ہوگا، دجال آئے گا، وہ پوری دنیا پہ حکمرانی کرے گا، پوری دنیا پہ وہ کیا کہتے ہیں ہم کفار کی، یہودیوں کی حکمرانی، یہ سارا کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی تیسری وجہ نہیں ہے، یہ دوسری وجہ نہیں ہے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔